رسول اللہ کی بات کرنی ہے تو درود جب بھی کہا جائے کہیں یا نہ کہیں اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ کے عاشق بیٹھے ہیں اور نبی کے دیوانے۔ اب پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ توڑی سبحان اللہ تو سب سبحان اللہ تو توڑے دنیا تو سب کتنی پیاری روایت۔ اقبال نے تو یہاں تک بات ختم کر دی، اس نے کہا جب کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کرم تیرے۔ اور اس نے کہا اگر کسی محفل میں رسول کی بات نہ ہو وہ محفل ہی نہیں ہوتی، وہ محفل ہی نہیں ہوتی۔ سنو کہتے ہیں ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی تو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بلکہ بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ اگر رسول اللہ کی بات نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ وہاں پہ منبع کہتے ہیں اس کو اعلیٰ حضرت نے تجلی و یقین کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے ریت کے ذروں کو اکٹھا کیا جائے تو پوری دنیا میں ایک ذرے کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ نے اتنا عقل پوری دنیا کو دیا ہے، لیکن باقی جو ذرات ہیں جو باقی ذرے ہیں اللہ نے سارے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ جس کو اتنا عقل عطا فرمایا ہے اس کی بات کو تڑپ کر کے کرنی چاہیے۔ اور جو رسول جب پیدا ہوئے تو امت کو نہیں بھولے، معراج پہ گئے امت کو نہیں بھولے۔ اور راوی کہتے ہیں جب رسول اللہ کو لحد میں اتار رہے تھے تو رسول اللہ کے لبوں سے امت کی آوازیں آ رہی ہیں کہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں بھولا تو ہم جی کر کے بھی رسول کا نام نہیں لے سکتے۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، ساری عزتیں، ساری عزتیں، ساری عزتیں رسول اللہ کی چوکھٹ پر قربان۔ صدیقہ سے نہیں بن گئے، اپنا سارا مال رسول اللہ کی چوکھٹ پر قربان کرنا پڑتا۔ ہاں جی پھر نام ہوتے ہیں۔ تو اب پڑھیں نا درود ذرا، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور یہ جو ابھی میں نے کہا نا درود پاک پڑھا کر، اس کی برکت بھلا کیا ہوتی ہے؟ جس کے لہجے میں اکھڑ بند ہوتا ہے، جو گالیاں نکالتے ہیں بچے، ان کو پڑھانا تم شروع کرو۔ اگر ان کی بولیوں میں قرآن کے ترانے نہ آئے تو مجھے پکڑے۔ سبحان اللہ۔ اقبال سے کسی نے پوچھا، اقبال غالب نے اخیر کر دی شاعری کے اندر، بڑا کلام لکھا، بڑی شاعری کی، اخیر کر دی جناب اقبال جیسا غالب جیسا بندہ کوئی نہیں ملا پچھلی صدیوں میں، اور تو نے اتنی شاعری بھی نہیں کی، اور تیرا نام بڑا بلند ہے، کتابیں پڑھے تو تیرا نام، خطیبوں کی تقریریں سنے تو تیرا نام، ہر جگہ تیری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس نے کہا ایسے نہیں آیا، میں نے رسول کی ذات پر 150 کروڑ بار درود پڑھا۔ درود پڑھنے کی برکت سے رب نے میرے لہجے میں، میرے شعروں میں، میری باتوں میں، میرے کلام میں، میرے قول میں، میرے فعل میں مٹھاس رکھ دی۔ رسول اللہ کی بات کی جائے تو لہجے میں مٹھاس نہ ہے یہ کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں، آج تک میں نے پڑھا ہی کوئی نہیں۔ صحابی رسول نے پوچھا نا او مکھی کیسے شہد تیار کر لیتی ہے؟ تو اس نے کہا کیسے؟ جا کے رس چوستی ہوں، چھتے میں ڈالتی ہوں، شہد تیار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا پاگل مت بناؤ، شہد اتنا، یہ جو پھول اتنا کڑوا ہوتا ہے کیسے میٹھا ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جب چوستی ہوں نا وہاں سے لے کر کے چھتے تک پہنچنے تک نبی کائنات علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتی ہوں تو اللہ اس رس کو مٹھاس کے اندر تبدیل فرماتا ہے۔ شاید جیسی آپ نے میٹھی چیز کبھی کھائی ہے، کبھی کھائیں گے بھی، تو جو مکھی ایک شہد پہ، ایک رس پہ اگر درود پڑھ لے
اس رس میں مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو درود پڑھائیں گے، کیا آپ کے بچوں میں لہجے میں مٹھاس نہیں پیدا ہوگی؟ وہ خوش شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، اور پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب ہے۔ اور ایسے نہیں کفایت علی شاہ صاحب تختے پہ پھٹے پہ، آج کسی کو موت کی خبر مل جائے نا اس کے اوسان ختم ہو جائیں گے۔ مولانا کو پھٹے پہ انہوں نے چڑھا دیا، مولانا نے بھلا کیا کہا، آپ نے فرمایا ہو یہ نہ، آپ نے فرمایا نہ گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا انگریزوں مجھے پھٹے پہ چڑھا دو، مجھ جیسے لاکھوں کو چڑھا دو۔ آپ نے فرمایا نہ گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا جو بھی پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے معمور اس کا تن بدن رہ جائے گا، پھر قبر بھی اس کے جسم کو چھو نہیں سکے گی، پھر قبر کے عذاب بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکے۔ مولانا سلیمان جزولی کے بارے میں لکھا 77 سال کے بعد اس کی قبر کو کھولا گیا تو قسم رب کعبہ کی اس جنے کا چہرہ اس قدر چمک رہا تھا جیسے ابھی دفن کر کے چلے۔ اور آپ کا خط بنایا ہوا تھا، لوگوں نے کہا خط بھی ویسے کا ویسے، کفن چٹے کا چٹا، آج قبریں کھوتے ہو نا کیا بنا ہوا ہے اندر۔ 77 سال کے بعد، اور کسی نے انگلی لگائی نا جسم کے ساتھ، بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آیا، لوگوں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، جب جنے کے ساتھ ہاتھ لگایا نا تو ایسے لگا جیسے زندوں کا ہاتھ لگا۔ تو جو رسول کا نام لے اللہ مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا، تو جو زندہ میرے نبی کی بات کرے، رسول کا تذکرہ چھیڑے، تو اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، پھر قبر کی سختیاں بھی اس کو نہیں مٹا سکتی، پھر تاریخ کے اوراق بھی اس کو زندہ رکھتے ہیں، پھر حشر کے دن بھی گزرے۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه۔ یہ میرا موضوع کوئی اور تھا لیکن آپ کی چپ پہ مجھے تھوڑا سا تشدد ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو جب رسول کی بات آئے تو ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، چپ نہیں رہنا چاہیے، ہم چپ رہنا بنتا ہی کوئی نہیں۔ جو مولانا شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تو ایسے سوچا کیوں نہ رسول اللہ کا قصیدہ لکھنا۔ کہتے ہیں میں نے قصیدہ لکھنا شروع کیا، کہتے ہیں بالا غل علا بے کمال بالا غل علا بے کمال ہی، کہ حضور اپنے، اچھا اس کا ترجمہ کسی کو نہیں آیا لیکن بچے گنگنا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے تھے او بالا غلونا بے کمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی حسنت جمیلوں کے سال ہی صلو علیہ۔ شیخ نے جب لکھا نا بالا غلونا بے کمال ہی کہ اللہ کے حبیب اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں تک پہنچ گئے، اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں تک۔ کتنی بلندیاں حضرت، کتنی بلندیاں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام رفاعی، آپ ایک دن سوچوں میں بیٹھے نا کہتے ہیں کیوں نہ اوپر کی طرف پرواز کی جائے۔ سوچوں میں نا کئی آسمان عبور کر گئے، اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ اوپر سے ندائی اور رفاعی کدھر چلے آ رہے ہو؟ او کدھر آ رہے ہو؟ کہنے لگے مالک جس آسمان کی چھاتی پہ معراج والی رات تیرے محبوب کے قدم لگے تھے، ان سونے قدموں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، قدموں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ تو اوپر سے ندا والا کیا آئی، فرمایا ارجع او رفاعی پلٹ جا، اگر ساری زندگی انہی راہوں پہ دھپا دے اور ساری زندگی تو انہی راہوں پہ چلتا رہے تو میرے محبوب کے قدموں کے نشانوں تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہاں جس کے قدموں کے نشانوں تک خیالوں میں پہنچنا ناممکن ہے، اس کے معجزات تک پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ کسی نے کہا نا قدموں میں جبی کو رہنے دو، اور قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے،
جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان جب اللہ چاند سے بڑھ کر، تو جس کے اتنے تذکرے ہیں تو اس کی بات آئے تو رسول اللہ کی بات پہ ہم چپ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا رسول اللہ کی بات، او پتہ نہیں کس کس کا نام لے رہے ہوتے ہیں، تو گھروں میں بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ وہ کوئی بات کرنے لگا تو چپ کر، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، کوئی یار دی گل سنا۔ سبحان اللہ ہم تو جیتے اس لیے ہیں، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جان سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا۔ سبحان اللہ وہ کسی نے کہا تھا نا، ان کا نام لبوں پر آئے وہ میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں۔ سبحان اللہ اب ایک مرتبہ پھر رسول اللہ کی ذات کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان میرا رب فرماتا ہے کہ میں خدا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ یا اللہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اياه، فرمایا کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی، میرے سوا کسی کو پوجا نہیں جا سکتا، میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ میں خدا نے فیصلہ کر دیا۔ پڑھو 5واں پارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا رب کے ساتھ جو کسی کو شریک بنائے گا نا، جو بتوں کے سامنے جھکے گا، جو آگ کو دیکھ کر کے سجدہ کرے گا، فرمایا اس کو کبھی بخشوں گا نہیں، لیکن جو اس کے علاوہ مجرم ہوں ان کو بخشوں گا۔ 6واں پارہ پڑھو، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں اس پر جہنم کو واجب کر دوں گا اور جنت کو حرام کر دوں گا۔ 22ویں پارے میں 21ویں پارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے نا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پہلا فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا فیصلہ تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا حکم کیا بیان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یا اللہ کب تک کریں؟ جب بوڑھے ہو جائیں تو گھروں سے نکال دیں، جب بوڑھے ہو جائیں تو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیں۔ فرمایا نہیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا او، میرا مالک فرماتا ہے جب وہ بڑے ہو جائیں، جب وہ بزرگ ہو جائیں، ان کے سفید داڑھی کے بال نکل آئیں، تو فرمایا ان کو اف تک نہیں کرنا، ان کو اف تک نہیں کرنا۔ یا اللہ اف نہیں کرنا، آنکھیں دکھا سکتے ہیں، آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آنکھیں تو دور کی بات، ان کو جھڑکنا تک نہیں۔ اور یا اللہ یہ جو تو خدمت کہہ رہا ہے اپنے والدین کی کرنی ہے، یہ کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح سیٹ اپنے نوکر کی کرتا یا نوکر اپنے سیٹ کی خدمت کرتا ہے، ایک فوجی اپنے افسر کی بات مانتا ہے، اس طرح بات ماننی ہے۔ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، او نہیں بلکہ اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ عاجزی، رحمت اور شفقت کے بازو بچھائے رکھیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا، یا اللہ میرے والد اور والدہ کو تتی چھاؤں سے بچائے رکھنا، میرے والد پر کسی چیز کی مشقت، کسی شے کی پریشانی نازل نہ کرنا، کما ربیانی صغیرا، جیسے ان لوگوں نے مجھے بچپن کے اندر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے پہ کوئی پابندی نہیں، سبحان اللہ، پرچہ ہوگا، اگر پرچہ ہوا تو سبحان اللہ، نہ ہی خرچہ ہوگا، عوام کو یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ خرچہ نہ ہوتا، خرچہ بھی نہیں بلکہ جنت میں چرچا ہے۔
اونچی آواز سے سبحان اللہ اپنے رب کا نام لے رہے ہیں یا کسی اور کا لے رہے ہیں؟ تو جب اللہ کا نام لے رہے ہیں تو جھجک کے کیوں لے رہے ہیں؟ سبحان گالی تو چوک میں ڈنکے کی چوٹ پہ بجاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو مجھے نہیں جانتا، اس کو جناب تانے دے رہے ہوتا، وہ تو اونچی اونچی آواز سے 4 محلے سن رہے ہوتے ہیں، اب اللہ کا نام لے رہے ہیں تو کیوں جھجکے بھائی؟ جتنا زور ہے اللہ کے نام سے سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان میٹھی ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ اور رب کا نام لے رہے ہیں تو میٹھا تو ہونا ہی ہے اندر۔ سلطان بابو یہ ہمارے جھنگ کے اللہ ہم سب کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، فرمائے اے من تیرا سچے رب دا حجرا، اے من تیرا او سچے رب دا حجرا وچ پا فقیرہ چھاتی، اے من تیرا او سچے رب دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، اور نہ کر منت خواج خضر دی، اور نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آگ حیاتی ہوں، تیرے اندر اللہ نے دریا رکھ دیا، تجھے کیا پانی کی ضرورت؟ کہتے ہیں عشق دا ڈیبا بال ہنیرے، او عشق دا ڈیبا بال ہنیرے لبی یار کھڑاتی ہوں۔ کبھی رات کو بیٹھ کر اندھیرے اندھیرے میں محبوب کی باتیں چھیڑ لیا کرو، جب بھی حضور کا تذکرہ بھی کر لیا کرو۔ اور کسی نے کہا تھا سپنے دے وچ او ماہی ملیا، اور سپنے دے وچ ماہی ملیا، تے میں گل وچ پا لیا بھاواں تے ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑ نہ جا، کبھی رسول اللہ کو سے چھڑے، اور ایسا لطف نصیب ہوگا۔ آج ہم نے نا عشق اور محبت کو بدنام کر کے رکھ دیا، یہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ عشق کے بنا کسی کو ولایت نہیں مل سکتی، یقین مانے کسی کو نہیں مل سکتی۔ عشق پہلے اندر آگ لگتی ہے، پھر اور جب عشق ہو جاتا ہے نا پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جو میں ہوں، پھر میں نہیں رہتی پھر تو ہی تو ہو جاتا۔ تو یہ بدنام ہم نے کر دیا، عشق بڑی پاکیزہ چیز۔ اچھا سمجھ نہیں آ رہی ہو؟ سبحان اللہ چہرے اتنے اترے کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تے سلطان باہو دی گل سنا رہا سبحان اللہ عشق دا ٹیوا بال ہے، یا تے تم سمجھ نہیں آ رہی یا میرے بولنے میں کوئی فرق ہے؟ سبحان اللہ عشق دا ٹیوا بال ہے میرے، او عشق دا ٹیوا بال ہے میرے، میں طلبی یار کھڑاتی ہوں تے جیڑے مرن تو پہلا مر گئے حضرت باہو، جیڑا مرن تو پہلا مر گئے حضرت باہو، انہاں حق دی رمز پہچانی، سبحان اللہ جو مرنے سے پہلے مر گئے نا اصل تو انہوں نے کیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اور ایسی خدمت کرنی ہے، ہمارے یہاں اتنی بے باکی پائی جاتی ہے نا اپنے والدین کے ساتھ، یقین مانے دل جلتا ہے، اتنی جہالت ہے، کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جو ماں باپ کو جی کر کے بلاتا ہو، اللہ ماشاءاللہ ناراض نہ ہوئی، حقیقت ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کل، پر کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد نہ تہذیب کا فرما، بات تو حق کرنی ہے۔ یقین مانے جو والدان کو صدقتا ہے نا رب اسے مرنے نہیں دیتا، روح اٹکا لیتا، کلمہ بھی نہیں نصیب ہوتا۔ پڑھو رسول اللہ کی زندگی، ایک نوجوان کا روح نہیں نکل رہی تھی، تڑپ رہا تھا سختیوں کے اندر، آقا نے فرمایا او یہ کیا کیا کرتا تھا، رب کلمہ ہی نہیں پڑھنے دے رہا۔ تو کہنے والوں نے کہا ماں باپ کو جوتے مارتا تھا، ماں باپ کو ذلیل کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ماں کو ذرا بلاؤ نا، جب ماں کو بلایا گیا تو کہا اس کو بخشتی ہو، معاف کرتی ہو؟ کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول مجھے بڑا تنگ کیا کرتا تھا، مجھے ذلیل کیا کرتا تھا، میں نے کوئی نہیں بخشنا۔ آقا نے فرمایا پھر لکڑیاں اکٹھی کرو، اس پہ تیل ڈالو، اس کو اوپر ڈالو۔ تو ماں نے جب سنا نا تڑپنے لگی، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ آگ تو کچھ بھی نہیں، 70 مرتبہ رب کی رحمت میں اس کو دھو کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو کہنے لگی میں نے معاف کیا۔ جب اس نے کہا نا میں نے معاف کیا تو دستی اس کی روح نکل گئی، کلمہ پڑھ کے وہ فوت ہو گیا۔ تو میاں جو ماں باپ کو ستاتا ہے نا
قسم رب کعبہ کی اللہ مرنے نہیں دیتا، پہلے اس کو سزا دیتا۔ کوئی نوجوان اپنے باپ کو دریا میں ڈالنے لگا نا تو اس نے کہا مجھے تھوڑا آگے کر کے ڈالنا۔ اس نے کہا بابا کیوں، مرنا اتھے بھی ہے کہ اتھے بھی ہے؟ کہنے لگا نہیں پتر، میں نے اپنے باپ کو یہیں ڈالا تھا، میں نے یہی ڈالا تھا، تو مجھے تھوڑا آگے کر کے ڈبو تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا پھر اس کے بچے بھی اس کو ڈبو کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر سے ختم کریں۔ اگر یہ رسول اللہ کا فرمان سنیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، 3 دعائیں۔ پہلی مظلوم کی دعا، جب وہ جھولی اٹھاتا ہے نا تو پھر عرش کے سایوں کو، عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ مظلوم، یہ میں مولانا روم کی عقائد رومی پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ جو ہم نمازیں نہیں نہ پڑھتے، یہ پڑھتے ہیں لطف نہیں آتا، قرآن پڑھتے ہیں لطف نہیں آتا۔ او بھائی قرآن پڑھے تب بھی لطف نہ آئے، ہمیں ناولوں سے لطف آئے، فلموں سے لطف آئے، ڈائجسٹوں سے لطف آئے، نماز پڑھنے سے لطف نہ آئے، سجدہ کرنے سے بھی لطف نہ آئے، اور رب کا قرآن پڑھنے سے بھی لطف نہ آئے۔ فرمایا یہ سجدوں کی توفیق چھن جانا اس وجہ سے ہے کہ ہم کسی نہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو جب بندہ کسی پہ ظلم کرتا ہے نا رب سجدوں کی توفیق چھین دیتا ہے، رب اس کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے، رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ جو آوارگی کرنی ہے کر لے، آخر میں آنا تو میرے پاس ہے نا۔ تو وہ میاں ظلم کیوں کرتے ہیں؟ سلطان کو بابا بلے شاہ فرمایا کرتے تھے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، او حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، تے کھو کے مال یتیماں دا تے بیج مسیتی جاندے ہو، تے پھٹ دلاندے سیندے نہیں، او پھٹ دلاندے سیندے نہیں، تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ کہندے نفس تے چھری پھیر دے نہیں، اور نفس تے چھری پھیر دے نہیں، تے بکرے کیتی جاندے ہو، اور دسو تے سے بلے نو ایک کیتی جاندے ہو۔ سبحان اللہ۔ بلے نو ایک کیتی جاندے ہو۔ تو ظلم کرنے والا ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو مظلوم جب بھی دعا کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا اس کی رد نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا شخص جس کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ جب کوئی سفر کرتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو والد دنیا کہتی ہے، جب وہ اپنی اولاد کے خلاف جھولی اٹھا دیتا ہے نا تو رب تب تک مرنے نہیں دیتا جب تک اس کی اولاد کو بھی رسوا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس کا تھوڑا الٹا رخ دیکھیں، جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرے، ماں باپ اس کے لیے بد دعا کریں تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن جو ماں باپ کو ذلیل نہ کرے، ان کی خدمت کرے اور وہ جھولی اٹھا دیں، اس کی دعا رد ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی۔ بایزید بستامی جیسا شخص اللہ کا ولی کہتا ہے میں نے 30 سال مجاہدے کیے، 30 سال جنگلوں میں گزار دیے، دن کو روزہ رکھتا، راتوں میں سجدے کرتا اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتا۔ 30 سال میں نے جنگلوں کے پتے کھا کھا کے زندگی بسر کی، لیکن ایک دن جب گھر کے دروازے سے گزر رہا تھا نا تو سوچا ماں کو ملتا جاؤں، 30 سال ہو گیا تو ماں کو ملتا جاؤں۔ کہتے ہیں جب گھر پہنچا نا تو دستک دی تو اندر سے آواز آئی بایزید ہو؟ تو مائیں تو بیٹوں کے دستک کے سٹائل کو بھی پہچان لیتی ہیں۔ آج بیٹا بھولا بیٹھا ہے، بایزید بستامی کہتے ہیں ہاں اماں میں ہی ہوں۔ ماں نے دروازہ کھولا اور بیٹے کے سینے سے لپٹ کر روئی اور کہنے لگی بیٹا ذرا پانی تو پلا۔ بایزید کہتے ہیں میں پانی لے کر کے آیا، میری ماں سو چکی تھی، تو میں نے سوچا ساری زندگی ماں کو کوئی سکھ نہیں دیا تو آج دکھ کیوں دوں، کیوں دکھ دوں؟ تو کہتے ہیں ساری رات میں گلاس لے کر کے کھڑا رہا۔ آج کا کوئی لڑکا ہوتا تو میز پہ رکھ کر کے جا کے سو جاتا۔ بایزید کہتے ہیں ساری رات میں کھڑا رہا کہ ماں نے پہلی مرتبہ حکم دیا اس کی بھی نافرمانی کر۔ کہتے ہیں سردیوں کی رات تھی، صبح کو جب ماں بیدار ہوئی نا کہنے لگی بیٹا پانی، تو کہا ماں یہ حاضر ہے۔
کہتے ہیں جب ماں نے گلاس پکڑا نا تو میری انگلی جو تھی اس گلاس کے ساتھ چپک چکی تھی. آپ جانتے ہیں جب اوپر سے قطرے گرے برف بن جائے تو پھر وہ کھال اتر جاتی. کہتے ہیں میری کھال اتر گئی. جب ماں نے دیکھا کہا پتر یہ کیا کر لیا؟ کہنے لگے ماں ساری زندگی تجھے سکھ نہیں دیا تو سوچا آج دکھ کیوں دوں. تو بایزید کی ماں نے جھولی پھیلا لی. کہا یا اللہ 30 سال سے میرا پتر در بدر پھر رہا ہے, اس کو اپنی معرفت کیوں نہیں دے دیتا؟ بایزید کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں 30 سال جنگلوں میں پھرنے کی بجائے جب ماں نے جھولی پھیلائی نا اللہ نے مجھے وہ مرتبہ عطا فرمایا جو پہلے کبھی نصیب نہ. سبحان اللہ. ماں جھولی پھیلا دینا تو رب لوگوں کو اپنا ولی بنا دیتا. اور مرنے کے بعد بایزید بسامی کے کسی خواب میں دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بکا, حضرت کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ نے میری بخشش کر دی. کہا کس سبب سے؟ کہنے لگے اللہ نے میری ماں کی خدمت کی وجہ سے میری بخشش کر دی. تو ماں کی خدمت کریں بھائی, اور جو ماں کو ذلیل کرتا ہے نا یقین مانے کو رسوا ہوتا ہے. امام مالک علیہ رحمہ, ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے, امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج پہ گیا تو حج کیا, رات کو سویا, خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور ایک ندائی غیبی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جاؤ فلاں قبیلے کے فلاں شخص کو کہہ دو ہم نے اس کا حج کوئی نہیں قبول کیا, ہم نے ساری باتیں اس کے منہ پہ مار دیا. امام مالک کہتے ہیں میں صبح صبح بیدار ہوا اور اس قبیلے کی طرف بڑھا. قبیلے کے پاس پہنچ کر کے میں نے کہا فلاں شخص کدھر ہے؟ تو کہنے لگے فلاں جگہ پہ اس نے خیمہ گاڑا ہوا ہے, وہ دن کو روتا رکھتا ہے, رات کو سجدے کرتا ہے اور ساری رات وہ روتے ہوئے بسر کر دیتا ہے. کہتے ہیں میں بڑا متعجب ہوا, میں نے سوچا اتنا عبادت گزار بندہ اور اس کا حج بھی قبول نہیں ہوا. خیر گئے, دیکھا تو وہ بندہ سجدے میں گرا ہوا تھا. تو جب اس نے دستک بھائی سے سنی نا سجدے سے سر اٹھایا اور کہنے لگا امام مالک ہو. کیا کہا؟ امام مالک ہو. کہتے ہیں میرے اوپر ایک اور بجلی گری. کہتے ہیں میں اسے کبھی ملا بھی نہیں ہوں, میرا نام کیسے جانتا ہے؟ اور پھر کہنے لگا میرا حج مقبول نہیں نہ ہوا. کہتے ہیں میں مزید حیرت میں گڑ گیا. میں نے کہا بندہ عجیب ہے, اس کے میری ساری باتیں جان رہا ہے اور پھر بھی اللہ کہتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا. تو امام مالک کہتے ہیں واقعی اسی طرح, لیکن بتا تو صحیح حج کیوں نہیں قبول ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگا 20 سال ہو گئے ہیں میں یہیں پڑا ہوں, دن کو روزہ رکھتا ہوں, رات کو قیام کرتا ہوں اور حج کرتا ہوں, عمرہ بھی کرتا ہوں, طواف بھی کرتا ہوں, صحیح اور مروہ بھی کرتا ہوں, آب زمزم بھی پیتا ہوں, مدینے بھی جاتا ہوں, درود بھی پڑھتا ہوں, رب سے استغفار بھی کرتا ہوں, راتوں کو اٹھ کر کے تسبیحاں بھی پڑھتا ہوں. لیکن جب بھی حج کا موقع آتا ہے اللہ کسی کے خواب میں یہ ندا لگاتا ہے کہ جاؤ فلاں بندے کو کہہ دو میں نے کوئی نہیں قبول کیے, میں نے قبول کوئی نہیں کیے. تو کہا بتا تو صحیح کس وجہ سے یہ ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوا تو ماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی. تو میں نے کہا اماں روٹی تو دے دو. تو ماں نے کہا شرم نہیں آتی, رمضان کا مہینہ ہے اور دن کو روزے ایک روزہ نہیں رکھتے, دوسرا روٹی مانگتے ہو, شرم نہیں آتی؟ آج کل ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, رمضان شریف کے اندر کھلے عام کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا, سگریٹ سے کش لگاتے ہیں, روزہ داروں کے منہ پہ جناب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نیت کرتے ہیں ایک تو روزہ نہیں رکھا اور دوسرا روزہ داروں کو بھی تنگ کر رہے ہیں. جرم کی سزا کوئی سزا ہو سکتی ہے لیکن باغی کی سزا موت ہوتی ہے. کسی بھی ملک کا قانون اٹھا کے دیکھ لیں, جو باغی ہوتا ہے نا اس کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے. ایک ہم نے جرم کیا روزہ نہیں رکھتا اور دوسری بغاوت یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کھا پی رہے ہیں. ایک نصرانی تھا, مسلمانوں کے بازار سے جا رہا تھا, ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا, تو اس نے وہیں کھانا شروع کر دیا. تو نصرانی نے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مار دیا, کہنے لگا تمہیں حیا نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے, مسلمانوں کے بازاروں میں کھا رہے ہو. انہوں نے کہا بابا تو بھی تے کھانا ہے. کہنے لگا میں چھپا کے کھاتا ہوں, میں چھپا کے کھاتا ہوں, سامنے نہیں کھاتا.
تو مر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، کہنے لگا ما فعل اللہ بکا، اور نصرانی کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اور کہا تو رسول کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا۔ کہنے لگا جب میری روح نکلنے لگی نا، رب نے روح نکلنے ہی نہیں دی، پہلے کلمے کی توفیق عطا فرمائی، پہلے کلمے کی توفیق عطا کر دی۔ تو کہا اللہ نے وہ بندہ جس نے ایک سجدہ نہیں کیا، جس نے نماز نہیں پڑھی، جس نے روزے نہیں رکھے، جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس نے ماں باپ کو نہیں دیکھا، جس نے کوئی عبادت نہیں کی، اور میاں رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو کلمہ نصیب کیا، تو وہ اس نے جناب کوئی حیا نہ کیا، تو اس نے کہا ماں سے پھر روٹی مانگی، کہا ماں روٹی کیوں نہیں دیتی، روٹی دو۔ تو وہ کہا بیٹا میں نہیں دوں گی۔ اس نے ماں کو تھپڑ مارا، اور تھپڑ ایسا مارا کہ ماں تندور میں گر گئی اور جل کے راکھ ہو گئی۔ یہ شخص شراب کے اندر دھت تھا، یہ کہتا ہے میں متکبر بھی تھا، میرے اندر میں بھی کافی سی، اور میں شراب بھی پیا کرتا تھا۔ تکبر بندے کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، میں بندے کو مٹا دیتی ہے۔ یقین مانیے جس کے اندر میں آ جاتی ہے نا، شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ میں نے کیا۔ انہوں نے کہا جی میں افضل ہوں، اور مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں فوقیت رکھتا ہوں، مجھے کمال دیا گیا، مجھے بلندی دی گئی۔ آج جس کو نوکری تھوڑی سی مل جائے، یقین مانے دنیا بگڑتی جا رہی ہے۔ جس کو تھوڑی سی نوکری مل جائے نا، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا بن گیا۔ یقین مانے ایک بزرگ جا رہے تھے تو راستے میں کتے کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ لیے، تو ساتھ مرید بھی تھے، کہنے لگے او بابا تو کتیاں دے سامنے بھی ہاتھ بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کتا مجھے کہہ رہا ہے کہ اے درویش، اللہ نے مجھے انسان نہیں بنایا، تجھے انسان بنایا اور مجھے کتا بنا دیا۔ اور بتا تو صحیح تو نے کون سی ایسی نیکی تھی کہ کی تھی اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور بتا تو صحیح اللہ میں نے کون سا جرم ایسا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا۔ کہا نہ تو نے کوئی ایسی نیکی کی تھی کہ جس کی وجہ سے تو انسان بنا، نہ میں نے کوئی ایسا جرم کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا۔ تو انسان کبھی اپنے انسان ہونے پہ تکبر نہ کرنا، انسان ہونے پہ تکبر نہ کرنا، سٹیٹس پہ تکبر نہ کرنا، مال و دولت پہ تکبر نہ کرنا، کوٹھیوں پہ تکبر نہ کرنا، جائیدادوں پہ تکبر نہ کرنا، وگرنہ ایک سیکنڈ لگتا ہے اور رب سارا کچھ مٹا کے ملیا میٹ کر دے۔ سیکنڈ لگتا ہے جناب، میں نے دیکھے ہیں، میں نے تاریخ پڑھی ہے، صبح کو جو بادشاہ تھے رات کو وہی کشکول لے کے دنیا کے سامنے بھیک مانگے۔ ہاں جی، امام مالک ایک دن کہتے ہیں میں ہارون رشید کے دربار میں گیا تو ہارون رشید نے کہا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تکبرانہ سوال ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ او بھائی تجھے کیا، تو اپنا کام کر، تو نے نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، تسبیح پڑھ لی ہے، ماں باپ کی خدمت کر لی ہے، رشتہ داروں کی حقوق ادا کر، اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام صاحب کو بڑا غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا روزانہ میں نیچے بیٹھ کے تیرے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، آج مجھے اوپر بیٹھنے دو۔ تو کہتے ہیں امام صاحب جب اوپر بیٹھے نا تخت پہ، ہارون رشید نیچے آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں آپ بتا کیا پوچھ رہا تھا؟ اس نے کہا جی اللہ اس وقت کیا کر رہا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اس وقت تجھے ذلیل ہوتا دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی فرما رہا ہے او ہارون ایک سیکنڈ لگتا ہے، رب امام مالک کو اوپر بٹھا دیتا ہے اور تجھے نیچے بٹھا دیتا ہے۔ کبھی تخت پہ تکبر نہ کرنا، اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے، چاہے مال آ بھی جائے، دولت آ بھی جائے، جو مرضی آ جائے، لیکن کبھی تکبر کو میں کو اندر آنے مت دیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اس نے جناب تھپڑ مار دیا، ماں تندور میں گر گئی۔ تو جب اس کو ہوش آیا نا، بیوی نے اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ تو جب ہوش آیا تو چونکہ شراب کے اندر تھا، ہوش آیا تو اس نے کہا جی مجھے اندر کیوں بند کیا؟ کہا وہ بدبخت تو نے ماں کو مار دیا۔ جب اس نے یہ سنا نا تو جس ہاتھ کے ساتھ تھپڑ مارا تھا اسی ہاتھ کو یہاں سے کاٹ دیا اور ایک زنجیر لیا گلے میں پیوست کیا اور یہاں سے ڈرل کے ساتھ اس نے سوراخ نکالا، اس کے ساتھ باندھ دیا۔
اور کہتا ہے 20 سال سے میں اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوں لیکن وہ معاف کوئی نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا او بادو باغ تو تو ماں باپ کا نام فرمان ہے, تجھے اللہ کوئی نہیں بخشے گا. اس کو مایوس کر کے آپ واپسی آتے. جب رات کو سوئے نا تو پھر کسی نے نجات دی. آپ نے فرمایا او امام مالک تو نے میرے بندے کو مایوس کر دیا, جا اس کو خبر دے دے میں نے اس کے 40 سال کے حجوں کو بھی قبول کر لیا ہے اور جو بقیہ سال آئے تھے اس کے سب کے سبھی کے حجوں کو قبول کر لیا. تو او میاں اپنے ماں باپ کی خدمت لازمی کریں. آج کل بچے اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تھپڑ دے رہے ہوتے ہیں. یہ بدلہ ہے جو جس نے بھیجا ہے اس کو نصیب ہوا ہے. تب تک موت اللہ نہیں دیتا, میں نے پہلے بتا دیا, جب تک اس کو ذلیل نہیں کرتا. جتنے جرم بندہ کرتا ہے جرموں کی سزا ملتی ہے, لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا اس کو دنیا میں ہی سزا دی جاتی ہے, دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ اب مائیں اصل میں کلرک پیدا کر رہی ہیں. ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا, آخری بات کر اصل میں ہم نے یہ آج کل ادب کیوں نہیں ہوتا؟ بایزید بستامی کو کس نے سکھایا تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ کہاں سے سیکھے؟ اس کو ماں نے سکھائے نا, باپ نے سکھائے نا, استادوں نے. تو اب بچوں کو کس نے سکھانے ہیں؟ مولوی صاحب نے سکھانے ہیں یا جس کی کوکھ سے پلا اس نے سکھانے ہیں. وہ ماں نے نہیں سکھانے. وہ ماں نے صبح اٹھ کے بیٹے کو نہیں کہنا بھائی پتر نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. اور ماں نے یہ نہیں کہنا پتر قرآن بھی پڑھنا ہوتا ہے. ماں نے یہ نہیں کہنا. یہ چیزیں ہم سکھاتے ہی کوئی نہیں. اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہی بچے اٹھا کر کے باپ کو باہر نکال دیتے ہیں, وہی بچے اٹھا کر کے ماں کو باہر نکال دیتے ہیں. غلطی ہماری ہے. ایک چھوٹی سی بچی 3 سال جس کے ہاتھ میں صحیح طرح کتاب بھی نہیں پکڑی جا رہی, تو لوگوں نے دیکھا وہ ہاتھوں میں کتاب لے کے ایسے دیکھ رہی تھی, تو لوگ بڑے حیران ہوئے. ہمارے بچے 30 سال کے ہو گئے, یہ نہیں پڑھتے کتابیں اور یہ کیسے پڑھنی شروع ہو گئی. ہمیں بھی بتاؤ نا کہ تم کیا کرتے رہے ہو کہ ہمارے بچے بھی یہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں, قرآن پڑھنا شروع کر دیں. تو اس نے کہا کہ یہ کہنے سے نہیں ہوا, میں بھی صبح اٹھ کر کے کتاب پڑھتی ہوں, یہ روزانہ مجھے دیکھتی ہے, تو اس دیکھنے کی وجہ سے اسے پتا چلا ہے کہ میری ماں قرآن پڑھتی ہے, میری ماں کتاب پڑھتی ہے, میری ماں درود پڑھتی ہے, میری ماں مصلی پہ پڑھی رہتی ہے. اس لیے مجھے پتا چلا ہے کہ اور کوئی کام ہو نہ ہو لیکن نماز ضرور پڑھنی ہے, قرآن ضرور پڑھنا اور کتاب ضرور پڑھنا. جب مائیں مسلموں پہ تھی نا تو پھر بیٹے بھی بایزید ویسے پیدا ہوتے تھے. جب مائیں مسلموں پہ تھی پھر بیٹے بابا فرید جیسے پیدا ہوتے رہے ہیں. جب مائیں مسلموں پہ تھی پھر اللہ حسن بصری جیسوں کو پیدا کرتا رہا ہے. اور جب سے مائیں مسلموں سے الگ ہوئی ہیں تو پھر ہم جیسے نمونے پیدا ہو گئے. اب کیوں نہیں آتا, اب کیوں نہیں حسن بصری پیدا ہوا؟ آپ نے سنا اس صدی کے اندر کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوا؟ اللہ ماشاءاللہ. ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو ولی کہنے کا حقدار ہے؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کو بھی نکال دیا ہے اور نماز کو بھی نکال دیا ہے. رب کے قرآن کو نکالا, رب کے فرمان کو نکالا, اور راتوں کو جناب فلمیں چلتی ہیں, ڈرامے چلتے ہیں. تو جس گھر میں فلمیں اور ڈرامے چلیں, جو ماں رات کو کیبل پہ ڈراموں کی قسطیں دیکھتی ہوئی سوئی ہو, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ حسن بصری جیسے جنے گی, وہ صلاح الدین ایوبی جیسے جنے گی, وہ نور الدین زنگی جیسے جنے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ محمد بن قاسم کو جنم دے گی؟ نا, اس سے رنگینے تو پیدا ہو سکتے ہیں, محمد عربی کے غلام نہیں کرنے. ہاں جی, ماں پہلی درسگاہ ہے. ہاں جی, ماں اگر یہ چور ایسے نہیں بن جاتے. ہاں جی, یہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں, معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, یہ چور ایسے نہیں بنتے, ماں کا ہاتھ اندر ہوتا ہے. ہاں جی, یہ ڈکیٹ ایسے نہیں بنتے, یہ شرابی ایسے نہیں بنتے, یہ بے نمازی ایسے نہیں بنتے, یہ رب کے قرآن سے, رب کے فرمان سے ایسے دور نہیں ہوتے بلکہ ہم انہیں دور کرتے ہیں. ایک بچے کو پھانسی دینے کی باری آئی نا, تو انہوں نے کہا کسی سے ملنا ہے؟ اس
نے کہا جی ہاں ماں سے ملنا ہے. تو جب ماں کو قریب لایا گیا اس نے اس کے بالوں کو پکڑ لیا, کھینچنا شروع کر دیا. اور نے کہا نادان آخری وقت ہے, تجھے شرم نہیں آتی, کوئی ماں کے بھی بال پکڑتا ہے. اس نے کہا یہ جو چوری کی وجہ سے مجھے پھانسی دی جا رہی ہے اسی ماں کی وجہ سے دی جا رہی ہے. میں پہلے دن سکول سے ربڑ چرا کر کے آیا تھا, پینسل چرا کر کے آیا تھا, اس نے مجھے شاباش دی تھی, اسی دن میرے منہ پہ تھپڑ مارتی اور کہتی پتر تو مصطفیٰ کا غلام ہے, اور جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ چوریاں نہیں کرتا. انہوں نے کہا پہلے دن اس نے شاباش دی, پھر میں نے بیگ چوری کیا, پھر ایسے بڑھتے بڑھتے آج میں نے لوگوں کی جیبیں مانگنی شروع کر. جب ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت نہیں, میں جو بھی بیان کرتا ہوں آخر میں یہی کہتا ہوں اولاد کی تربیت کرو. یہ معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے, میڈیا نے تباہ کر دیا, اس موبائل نے تباہ کر دیا. کم از کم اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ 7 سال کی عمر تک بچہ خالی کاغذ ہوتا ہے, آپ جو لکھیں گے نا وہی نقش ہوگا. آپ لکھیں گے قرآن پڑھنا ہے, بچہ اور کوئی کام کرے گا نہیں کرے گا, قرآن ضرور پڑھے گا. بچہ نماز سکھائیں گے, وہ جو مرضی جہاں مرضی ہو وہ نماز ضرور پڑھے گا, وہ جہاں مرضی ہو رب کا قرآن نہیں چھوڑے گا. بچوں کی تربیت کریں. ایک استاد صاحب پوچھ رہے تھے بچوں سے بیٹا کیا بننا ہے, کیا بننا ہے, تو ایک نے کہا میں نے کلرک بننا ہے, دوسرے نے کہا میں نے پائلٹ بننا ہے, تیسرے نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہے, چوتھے نے کہا میں نے انجینئر بننا ہے, کسی نے کہا میں نے کیا بننا ہے. تو استاد صاحب ایک بچہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا, تو کہنے لگے پتر تو کی بننا, تو اس نے کہا میں نے صحابی بننا ہے, میں نے صحابی بننا ہے. بچے بڑے پریشان ہوئے, ہنسنے لگے, کہنے کوئی صحابی بھی بن سکتا ہے. تو استاد لائق تھا, تو اس نے کہا جی کہ پتر صحابی کیوں بننا چاہتے ہو, تو اس نے کہا استاد جی ماں تب تک سونے نہیں دیتی, تب تک بستر نہیں دیتی, تب تک سرانہ نہیں دیتی جب تک مجھے کسی صحابی کا قصہ نہیں سنا دیتی, جب تک مجھے کسی صحابی کی بات نہیں سنا دیتی تب تک مجھے سونے نہیں دیتی. تو صحابی دلیر بھی ہوتے ہیں, صحابی بہادر بھی ہوتے ہیں, صحابی ماں باپ کے فرما روا بھی ہوتے ہیں, رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میں صحابی بننا چاہتا ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد کی تربیت کریں. ماں سب سے بڑی دستگاہ ہے. اگر ماں کو قرآن نہیں نہ آتا بیٹے کو بھی نہیں آئے گا, یقین مانی. ایک بچے کی یاسین تھی, تو کسی نے استاد صاحب آئے, اس نے پڑھانا شروع کیا, تو قسم رب کعبہ کی اس نے 15 پارے, چھوٹا سا بچہ پڑھنے شروع کیا. 15 پارے ہوئے, چپ کر گیا. کہا پتر آگے بھی پڑھو. کہنے لگا میری ماں کو اتنے ہی یاد, جب میری ماں صبح رڑکی تھی, اور جب صبح جناب بچوں کو رسی دیتی تھی نا, صبح قرآن پڑھتی رہتی تھی, جب بوکر دیتی تھی نا قرآن پڑھتی رہتی تھی, جب صفائی کرتی تھی نا قرآن پڑھتی رہتی تھی, جب روٹیاں پکاتی تھی نا قرآن پڑھتی رہتی تھی, جب اپنے بھینسوں کو چارہ ڈالتی تھی تو قرآن پڑھتی, کوئی کام کرتی تو قرآن پڑھتی. اللہ کی عزت کی قسم لوگوں, میں نے سینے میں ماں کے رہ کر کے اس قرآن کو سنا ہے, اور قرآن کو سننے کی برکت سے اللہ نے میرے سینے میں محفوظ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہے آرزو سلسلہ قرآن کی. ہوتی رہے ثنا میرے آقا تیرے حسن و جمال کی, فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. اب جس کے جی میں آج وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا.